بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم سورہ الشمس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ سورہ الشمس، والشمس والضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، یعنی سورہ کی قسم جب اس کی روشنی ظاہر ہو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظمت اور معبود ہونے میں اپنی وحدانیت کا اظہار کرنے کے لیے متعدد چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ مخلوق کے عظیم منافع وابستہ ہیں، اور ان میں غور و فکر کر کے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے بارے میں جان سکتا ہے۔ اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی چاند کی قسم جب وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد نکل آئے۔ قرآن مجید کی 91 سورہ شمس میں 15 آیت ہے۔ یہ سورہ ہمیں کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق سکھاتی ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ انسان کے کامیابی کا تعین اس کی پاکیزہ روح اور نیک اعمال سے ہوتا ہے، جبکہ اس کی ناکامی کا تعین آلودہ چیزوں سے ہوتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنی روح کو آلودہ کیا وہ واقعی خسارے میں ہے۔ قوم سمود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے کھلا خلاف ورزی کی اور انہیں سخت سزا دی گئی۔ یہ سورہ ہے جو در حقیقت جسمانی روح کی تطہیر اور دل کو برائیوں اور نجاسیوں سے پاک کرنے والی سورہ ہے، انہی موضوعات کی وضاحت کرتی ہے جو کہ پچھلی صورتوں میں ہے۔ لیکن سورہ کے شروع میں 11 عظیم مضامین کی وضاحت کی گئی ہے۔ دنیا کی تخلیق اور جو ہر الہی کا ذکر ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ سورت ابتدائی طور میں نازل ہوئی تھی، جب مکہ میں قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت شدید ہو گئی تھی۔ کامیابی کا دارومدار روح کو پاک رکھنے پر ہے اور ناکامی کا دارومدار اس کو بگاڑنے پر ہے۔ اسی وجہ سے قوم سمود کو زمین سے برابر کر دیا گیا تھا۔ سورہ شمس کی تلاوت رزق میں اضافہ، ہمت اور لوگوں میں مقبولیت کا باعث بنتی ہے۔ مریض کے کان میں سورہ شمس کا تلاوت کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سورہ شمس مرغی کے لیے بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے، خواہشات کی تکمیل اور جان و مال کی بھلائی کے لیے مؤثر ہے۔ اس سورہ میں قبلہ سمود کی کہانی اور اللہ کے رسول کے انتباہات کے بارے میں ان کی منفی رویہ اور اونٹنی کے قتل کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور آخر کا سمود کا خاتمہ اور ان کا مکمل خاتمہ بھی اسی صورت میں اشارہ کیا گیا۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں حدیث، قرآن پاک اور ترجمہ پڑھنے، سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔